میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمانوں کا امتیاز اور مسلمانوں کی خصوصیت محسن کی احسان شناسی اور اپنے محسنوں کی شکر گزاری۔ مسلمانوں کا امتیاز، مسلمانوں کی خصوصیت اپنے محسن کی احسان شناسی، اس کی تعریف، اس کی شکر گزاری۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں روئے زمین کا سب سے بڑا احسان فراموش ہوتا ہے۔ زمین کا سب سے بڑا احسان فراموش کافر ہے کہ وہ اپنے محسن کو نہیں پہچانتا، اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کی گستاخی کرتا ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے، اس لیے اسے کافر کہتے ہیں۔ ناشکری کو کفر بھی کہتے ہیں، ناشکری کا ایک نام کفر بھی ہے۔ تو کافر اس کی تعلیم، اس کی تہذیب وہ کھڑی ہی ناشکری پر ہے، احسان فراموشی پہ ہے۔ نہ وہ اپنے ماں باپ کے احسان شناس ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاں اپنے بڑوں کا کوئی احسان اور تمیز ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے ہاں محسن حقیقی کی کوئی پہچان اور شکر گزاری ہوتی۔ لیکن کیا کریں، مسلمانوں نے بھی جب انہی کا نظام تعلیم لیا اور انہی کی تہذیب کو اوڑھنا بچھونا بنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھا، تو آج ان کی اولادیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم بناتی ہیں۔ اگلے دن اپنے ہی معاشرے کا واقعہ پڑھ رہا تھا، بیٹی نے اپنے پسند کی شادی کی، عدالت میں باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور باپ کی مخالفت میں گواہی دی، باپ کا دل وہیں بیٹھا، مر گیا۔ جب میں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اس محسن کو ناراض کیا ہے تو اپنی اولاد میں اس کی ریاکشن تو دیکھوں گا نا، اس کی سزا تو آئے گی نا، تھپڑ تو لگے گا، دیر سویر ہوتی ہے، سزا تو اس نے شکری کی آیا کرتی۔ تو جب ہم نے اپنی تہذیب کی، اپنے اقدار کی، اپنے نظام کی، اپنی اسلام کی قدر نہ کی، جس کی بنیاد احسان شناسی پہ تھی، شکر گزاری پہ تھی، اپنے محسنوں کی تعریف پر تھی، ہمیں تو پہلا سبق ہی یہ پڑھا گیا الحمدللہ۔ ساری باتیں بعد میں، سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیت، سب سے پہلے کلمہ الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے محسن کی تعریف کرو، اپنے محسن کی شکر گزاری کرو۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، عمران ابن بشیر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آ کے فرمانے لگے جو تھوڑی نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں پہ بھی شکر نہیں کرتا۔ وہ فرمانے لگے جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ مالک اور خالق کا بھی شکر نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے اپنے محسن کی تعریف بھی شکر ہے، اپنے محسن کی تعریف بھی شکر ہے، اور اس کی تعریف نہ کرنا آپ نے فرمائی یہ کفر ہے۔ اور آخری نصیحت فرمائی اجتماعیت، اتفاق یہ اللہ کی رحمت ہے، اور افتراق اور تقسیم یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ممبر پہ تشریف لائے
اور بتایا کہ ہماری تہذیب، ہماری قدریں، اسلامی معاشرت، اس میں تو محسنوں کی شکر گزاری ہے، چاہے وہ محسن ماں باپ ہوں، چاہے وہ محسن استاد ہے، چاہے وہ محسن کوئی عالم دین ہے، چاہے وہ محسن ان کا گھر کا کوئی بڑا، خاندان کا بڑا ہے، چاہے وہ محسن کوئی اور مسلمان ہے جس نے اس پر احسان کیا ہے، اور چاہے وہ محسن حقیقی ہے جس کے ہاں ہم نعمت کے ہم محتاج ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے جسم میں یا اس جسم کی حفاظت میں، اس جسم کے وجود میں یا اس جسم کی بقا میں، جو کچھ ہے اس کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی نعمت ہے، بڑا احسان فراموشی ہے، بڑی ہی احسان فراموشی ہے۔ گھر کا ملازم، گھر کا نوکر، گھر کا خادم، گھر کے مالک سے تنخواہ بھی لے اور اس سے دسترخوان پہ 3 وقت کا کھانا بھی کھائے اور دیگر بھی زندگی کی ضروریات میں اس کی طرف نظر رکھے، لیکن کھڑا اس کے دشمن کے ساتھ ہو، کھڑا اس کے دشمن کے ساتھ ہو، کیا کہیں گے؟ بڑا نمک حرام ہے، یہی کہیں گے نا بھائی؟ کھاتا بھی یہی ہے، ضروریات میں بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، مہینے کے ختم پر تنخواہ اور وظیفہ بھی لیتا ہے، اور کام دشمن کا کرتا ہے، دشمن کے صف میں ہے، کیا کہیں گے؟ بڑا ہی نمک حرام ہے، بڑا احسان فراموش ہے۔ تو ہم کھائیں بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، وجود بھی اسی کی بدولت، صحت بھی اسی نے دی، اربوں خربوں کی نعمتیں بھی جسم بھی اسے رب نے عطا کی ہیں بھائی، اور یہ نادان انسان اللہ کے دشمن شیطان کی زندگی اختیار کرے تو اس سے بڑا نمک حرام کون ہو سکتا؟ اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ تبھی تو کافر روئے زمین کا سب سے بڑا احسان فراموش ہے، اور اس کی پوری تہذیب اس ناشکری پہ کھڑی ہے، احسان فراموشی پہ کھڑی ہے، اور فریب نعرے دیے ہیں اس تہذیب نے، ہم انہیں با اختیار بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں آزادی دینا چاہتے ہیں، یہ پرفریب نعرے دیے ہیں اس تہذیب نے، ہم انہیں با اختیار بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں آزادی دینا چاہتے ہیں، اور ان احمقوں کو خود بھی نہیں پتا اس اختیار اور اس آزادی کی کوئی حد بھی ہے، کوئی حد بھی ہے؟ وہ پوری تہذیب ہی ناشکری پہ کھڑی ہے۔ یہ تو اسلام تھا جہاں شکر گزاری تھی، جہاں جوانی میں میاں بیوی محبت کے جوش میں رہتے ہیں، اور جب بڑھاپا آتا ہے محبت سرد اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اب وہ ایک دوسرے کے احسانوں کو یاد کر کے شفقت کی زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے پہ شفقت کی زندگی گزارتے ہیں۔ جوانی محبت کے پیرائے میں گزری، بڑھاپا شفقت پہ پیرائے میں، کہ یہ میری زندگی گھر کا محسن، گرم سرد ہواؤں میں میرا خیال رکھنے والا، اور اس نے اپنی ساری جوانی اس خاتون نے میری دہلیز پہ قربان کر دی، یہ اس کے احسانات کو، اس کا احسان شناس، یہ اس کی احسان شناس، تو پوری زندگی محبت اور شفقت کے پیرائے میں گزرتی۔ یہ حسن مغرب کی زندگی میں نہیں ہے، کفر کی تہذیب میں نہیں ہے،
وہاں تو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور کچرے میں پھینکا. وہاں کیا پتا احسان شناسی کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا شکر گزاری کس کا نام ہے. لیکن ہم ان گندگیوں کو لینے لگے، اس کے گندے جراثیم بھی تو پھر آئیں گے نا، پھر خاندان بھی ٹوٹیں گے، گھر بھی ٹوٹیں گے. شکر نہ رہی. اولادیں بھی کہتی ہیں ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے. جس باپ نے خون پسینے سے اسے پالا ہے، خود دکھ اٹھائے ہیں، زندگی بھر مشقتیں اولاد کی خاطر برداشت کی ہیں، ذرا سے قوت بازو کیا آئی، ایسا احسان فراموش، ایسا احسان فراموش. اس کی زبان سے نکلنے والے جملے باپ کا کلیجہ چھنی کرتے. یہ ایسا دکھ ہوتا ہے. باہر کے غم اور دکھ کندھے برداشت کر لیا کرتے ہیں، لیکن گھر کا دکھ اور غم، اندر کا خون خشک ہوتا ہے، ہڈیاں پگھلتی ہیں. کس کو بتائیں بھائی؟ یہ اولاد نافرمان اور احسان فراموش چھٹی انگلی ہے، نہ رکھ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے، نہ رکھ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے. ہماری تہذیب، ہماری قدریں، ہماری زندگیاں تو احسان شناسی پر تھی. محسنوں کا شکر گزار رہنا، محسنوں کی قدر کرنا، ہمارا تو پہلا سبق ہی تھا. الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیری تعریف ہے. اس کی پہچان تھی، اس کا ذکر اور اس کی خیر، اس کے تذکرے تھے. الحمدللہ. مسلمانوں کی زبانوں پہ دو ہی تو جملے ہوتے تھے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، یا پھر تیسری بات انشاءاللہ، سبحان اللہ. یہی بات زبان پہ ہوتی تھی. کچھ نعمت دیکھی، الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، نوازش ہے، مہربانیاں ہیں اس کی. اور کیا شک ہے بھائی، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. اور جس خوش نصیب کو عافیت مل جائے، یہ تو مخفی بادشاہت ہے، چھپی ہوئی بادشاہت ہے. کسی کو عافیت مل جائے، یہ تو چھپی ہوئی بادشاہت ہے. الحمدللہ. اور کچھ اچھا ہو گیا، ماشاءاللہ، اور اس ذات کی مہربانیاں اس لیے اچھا ہو گیا. اور کچھ کرنے کی تدبیر کر لی، کہہ دیا. وہ چاہے گا تو ہوگا بھائی، کرم تو اسی کا چاہیے. وہ چاہے گا تو ہوگا، کرم تو اسی کا چاہیے، رحمت تو اسی کی چاہیے، مجھے اسی کا فضل چاہیے، تبھی ہوگا. یہ مسلمانوں کی زبان کے بول ہوا کرتے تھے. الحمدللہ، ماشاءاللہ. تو پہلا سبق ہے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ. تو یہ مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی، مسلمانوں کا امتیاز ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کی نمایاں خوبی ہوا کرتی تھی. احسان شناسی، شکر گزاری، محسن کی تعریف. کفر کی تہذیب ہے، ناشکری ہر وقت، احسان فراموشی. اس لیے اسے کافر کہتے ہیں، اس لیے اسے کافر کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے محسن حقیقی کا احسان فراموش ہے. لیکن جب وہ گندگی آئی اور ہم نے ٹھنڈے سانسوں اسے اندر لے لیا، اس گندی کی تہذیب کو، تو مسلمانوں کے ہاں بھی اپنا شکر ہی نہ شکری. اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت تھوڑے بندے ہیں میرے جو شکر کرنے والے، بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہوں، احسان شناس ہوں. زندگیاں ناشکری سے بھری ہوئی ہیں، اور یہ زندگی ناشکری کی اتنی تلخ ہو جاتی ہے. الامان والحفیظ.
ناشکری آدمی کی زندگی اتنی تلخ کر دیتی ہے، الامان والحفیظ، اس لیے کہ یہ ہر وقت اس ناشکری کے آگ میں جلتا ہے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے، اس تلخ آگ میں جلتا ہے ہر وقت۔ اس کے اندر کا یہ فقر اور اندر کی یہ محتاجی اور اندر کی یہ بھوک اسے پریشان رکھتی۔ ناشکری ایک ایسی مصیبت ہے، ہر وقت یہ اندر کی بھوک اور اندر کی یہ ہوس اسے بے چین اور پریشان رکھتی ہے۔ اور شکر کرنے والا اس دنیا میں جنت کے مزے لیتا ہے۔ اللہ نے بہت دے رکھا ہے، لاکھوں سے زیادہ، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، اور تھوڑی نعمتیں ہیں لیکن لطف لیتا ہے، مزے لیتا ہے۔ اور اللہ کریم کی طرف سے وعدہ ہے، شکر کرو گے اور دیں گے، چاہے گنتی میں 1 سے 2 نعمت نہ ہو، 3 سے 4 نہ ہو، 4 سے 5 نعمتیں نہ بڑھے، لیکن زیادہ دینے کا ایک انداز یہ بھی ہے، ایک ہی ہے لیکن کلیجے کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی راحت ہے، زندگی کا لطف ہے۔ چھوٹا گھر ہی کیوں نہ ہو بھائی، ہاں، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس گھر پہ رحم کر دے تو وہ گھر بھی جنت بن جاتا۔ کمرہ خالی ہے، کوئی فرنیچر نہیں ہے، چٹائی پہ سوتا ہے لیکن نیند کے مزے لیتا ہے، اور کمرہ فرنیچر سے بھرا ہے، بہت قیمتی گدا ہے اور بہت قیمتی فرنیچر ہے، قالین بھی ایسا ہے کہ پاؤں بھی دھنسنے لگتا ہے، لیکن رات بھر نیند نہیں آتی۔ بتائیے نا کون مزے میں، کون زندگی کا لطف لے رہا ہے؟ کسی زندگی کی نعمت سے مزے آ رہے ہیں؟ زیادہ اور تھوڑی کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی، یہ دیکھو کہ اللہ اس نعمت میں اسے مزہ کتنا دے رہا ہے، سکون کتنا دے رہا ہے، لطف کتنا دے رہا۔ اور یہ شکر کی عبادت پہ اللہ نے وعدہ فرمایا، شکر کی عبادت پہ اللہ کا وعدہ ہے، بڑھا دوں گا، لطف لو گے زندگی کا، ناشکری کرو گے نعمتیں چھین لوں گا، اور اگر نعمتیں رہی بھی چوکیدار رہو گے، ان نعمتوں میں راحت نہیں کر پاؤ گے، ان نعمتوں کی چوکیداری کرو گے، ان نعمتوں میں سکون نہیں لے پاؤ گے، ان نعمتوں کی خاطر خوار رہو گے، زندگی کا لطف نہیں لے پاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں یہ طے ہے، ناشکری کی یہ اس دنیا میں سزا ہے، ناشکری کی اس دنیا میں یہ سزا ہے۔ اس لیے کہ ناشکری تو کافر کیا کرتا ہے، مسلمان ناشکری، احسان فراموش تو کافر ہوا کرتا ہے، مسلمان تو احسان شناس ہوتا ہے۔ جب تم کفر کی عادتیں اپناؤ گے تو پھر تم سکون اللہ کی دنیا میں پاؤ گے، ایسا نہیں ملتا۔ کافر کو بھی اللہ دنیا بہت دیتا ہے، سکون نہیں دیتا، سکون نہیں دیتا۔ تو جب کفر کی عادت آئے گی، ناشکری، ہر وقت احسان فراموشی، خادم اور ملازم مالک کی نہ مانے، حالانکہ دونوں بندے ہیں، دونوں انسان ہیں، لیکن کتنا تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایسا آدمی اس کے گھر میں سکون نہیں پا سکتا۔ تو کوئی بندہ اللہ کی احسان فراموشی کرے اور اس کی دنیا میں سکون سے رہے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ اور کسی کو اگر نظر آتا ہے تو اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، قسم خدا کی دھوکہ ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے، ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے، اس کے اندر کی بھوک اتنی بڑھائیں گے، اس کو کسی کروٹ چین سکون نہیں آئے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے۔ تو شکر تو مسلمانوں کا امتیاز تھا، ہر وقت شکر کی زندگی، اور اس پر اللہ نے مسلمانوں کے سے وعدہ فرمایا تھا، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ،
مسلمان شکر گزار ہو، مجھے کیا پڑی میں اسے عذاب دوں، مسلمان شکر گزار ہو، مجھے کیا پڑی اسے عذاب دوں۔ مسلمان شکر گزار ہمیشہ کے لیے اللہ کی عذاب سے محفوظ، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی سے محفوظ۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ شکر گزاری کی عادت۔ تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کو وہ ایسا ماحول دو، اپنی بچیوں کو بھی دو، ورنہ یہ ناشکری انہیں ڈپریشن میں رکھے گی۔ اس لیے کہ جب بھی اپنے سے آگے کو دیکھیں گے، ان کی اندر سے بھوک بڑھے گی، ان کی زبانوں پہ ناشکری آئے گی، وہ آپ کے بھی احسان فراموش بنیں گے اور رب کریم کے بھی احسان فراموش بنیں گے۔ وہ جب بھی اپنے آگے کسی کو دوڑتی ہوئی دیکھیں گے، وہ ڈپریس ہو جائیں گے، وہ زندگی سے مایوس ہوں گے، وہ دواؤں کا سہارا لے کر خودکشیاں کریں گے۔ انہیں مسلمانوں کی تہذیب دیجئے، وہ ماحول تعلیم کا دیجئے جہاں ہر وقت ان کا حوصلہ ہو کہ اللہ کی نوازشیں اتنی ہیں کہ گننے میں نہیں آتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننے پہ آؤ، زمین کے ذرات تو گن سکتے ہو، سمندر کے قطرے بھی شمار کر سکتے ہو، اور زمین کے چھاتی پہ لگے درخت کے پتے بھی گن سکتے ہو، آسمان نما چھت کے ستارے اور سیارے بھی شمار ہو سکتے ہیں، اللہ کی نعمتیں نہیں گنی جا سکتی، اللہ کی نعمتیں نہیں گنی جا سکتی۔ تو میرے عزیزو، شکر گزاری بڑی عبادت ہے اور اس سے زندگی کا لطف بڑھتا ہے۔ اللہ ہر قسم کی ناشکری سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر قسم کے احسان فراموشی سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا بننے والے کا چسکا۔ حقیقت میں انسان کے دل کا وہ فتنہ ہے جو آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے مگر پورے انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ چسکا، یہ مزہ، یہ لذت جب دل کو لگ جاتی ہے تو بندہ عبادت بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، نیکی بھی اپنی بڑائی کے لیے کرتا ہے، اور لوگوں سے محبت بھی مفاد کے لیے کرتا ہے۔ اصل میں یہ بڑا بننے کا چسکا دل کی ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری انسان کو اللہ کی نگاہ سے گرا دیتی ہے۔ انسان میں جب یہ خواہش اٹھتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، میرا نام ہو، میری عزت ہو، مجھے سلام کیا جائے، میری تعریف ہو، تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں وہ کانٹا لگ چکا ہے جو آہستہ آہستہ روح کے سکون کو چرا لیتا ہے۔ ایسے آدمی کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی زبان میں وہ عاجزی کی باتیں کرے گا، لیکن دل کے اندر وہ تکبر کا تاج پہنے بیٹھا ہوگا۔ اس کا چلنا، بولنا، دیکھنا سب میں ایک ناز ہوتا ہے کہ میں سب سے آگے ہوں، سب سے بڑھ کر ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ پھر دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ تعریف کا بھوکا ہو جاتا ہے۔ تعریف نہ ملے تو دل میں اداسی، تعریف نہ ملے تو اپنے آپ کو پہاڑ سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ تعریفیں انسان کو نہیں بڑھاتی، کام بڑھاتے ہیں، اخلاص بڑھاتا ہے اور اللہ کی رضا بڑھاتی ہے، مگر بڑا بننے کا چسکا انسان کو تعریف کا غلام بنا دیتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ایسا شخص نیکی بھی نمود و نمائش کے لیے کرتا ہے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو صدقہ کرے گا، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو مدد کرے گا، اگر لوگ موجود ہوں تو عاجزی دکھائے گا، مگر تنہائی میں اس کے دل کے احوال بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ عبادت میں سستی، دل میں تکبر اور علم میں دکھاوا، یہی اس بیماری کی اصل شکل ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ ایسا انسان کبھی مطمئن نہیں رہتا۔ اسے جتنا مل جائے کم ہے، وہ جتنی عزت پالے کم ہے، لوگ جتنی تعریف کر دیں کم ہے۔ اس کی بھوک بڑھتی ہی جاتی ہے، کیونکہ یہ چسکا دنیا کا نہیں نفس کا ہوتا ہے، اور نفس کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ بڑا وہ نہیں جو لوگوں کی نظر میں بڑا ہو، بڑا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہو۔ لوگوں کی نظر میں بڑائی مل جائے تو کیا حاصل، وہ آنکھیں تو کل مٹی میں دبا دی جائیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ رب کی نظر میں وقت ہو، رب کے دربار میں مقام ہو، رب کے ہاں نام لکھا جائے۔ یہ چسکا ختم کیسے ہو؟ صرف ایک ذریعہ ہے، عاجزی۔ عاجزی کی مشق انسان کو اس چسکے سے بچاتی ہے۔
اپنے دل کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، میں کچھ نہیں، میرا سب کچھ میرا رب ہے۔ اپنے کام کو چھپانا، اپنی نیکی کو گمنام رکھنا، لوگوں کی تعریف چھوڑ کر اللہ کی رضا تلاش کرنا، یہی قلبی علاج ہے۔ اور ایک بڑی تدبیر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے کم سمجھے۔ جو یہ مان لے کہ میری اصل حیثیت ایک کمزور بندے کی ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ بڑا بننے کا چسکا تو انسان کو گراتا ہے اور عاجزی انسان کو چڑھاتی ہے۔ دنیا کا قانون الٹا ہے، وہ کہتے ہیں جو اوپر جائے وہ بڑا ہے، اور اللہ کا قانون سیدھا ہے، جو جھک جائے وہ بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے تکبر، بڑائی کی خواہش اور دکھاوے کی لذت کو نکال دے، اور ہمیں وہ عاجزی عطا فرمائے جس سے انسان رب کا قرب پاتا ہے۔ آمین۔